أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. सूरह आले इमरान का ये 12वां रुकू है जिसकी 11 आयतों की भी तिलावत की गई। इन आयतों का सिलसिला शुरू हो रहा है आयत नंबर 110 से और यह सिलसिला खत्म हो रहा है आयत नंबर 120 पर। इन सारी आयतों में अल्लाह ताला का खिताब अहले किताब से है, जैसे कि पिछली आयतों में भी आपकी खिदमत में ये बात अर्ज कर दी गई थी कि सूरह आल इमरान की एक 32 आयतों की तरगीब के बाद अल्लाह ताला ने करीब 35-34 आयतों में ईसाइयत का तज़किरा फरमाया और तज़किरा भी इतना तारीखी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम व तस्लीम की वालिदा की वालिदा जिसको हम औरत आम में नानी कहते हैं, वहाँ से तज़किरा शुरू हुआ
اس قالت امرأۃ عمران، حضرت عمران نانا تھے آپ کے، اور آپ کی اہلیہ حضرت حنا تھی، اور حضرت حنا نے منت کی تھی کہ مجھے اولاد ہوگی تو اللہ کے دین کے لیے وقف کروں گی۔ جب بیٹی کی پیدائش ہوئی بڑی حیران ہوئی وہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بیٹی کے نصیب میں یہ رکھا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی علمبردار بنے گی۔ ان کا نام مریم رکھا۔ وہ بیت المقدس میں حضرت زکریا علیہ السلام کی تربیت پر پرورش پائی، اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام کا مقام آپ کی آرزو کہ اولاد ہو، دین کی خدمت ہو، حضرت یحییٰ تولد ہوئے۔ یہ سارے حالات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دینے والے کون؟ اللہ تعالیٰ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے والے کون؟ اللہ تعالیٰ۔ حالات ایسے تھے کہ آپ کو شہید کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کلام نازل کرنے والے کون؟ اللہ تعالیٰ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، بندگی کی دعوت دیتے تھے، لیکن عیسائیوں سے غلطی ہوئی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بارے عقیدت کے خدائی میں شریک کر دیا، خدا کا بیٹا بنا ڈالا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری دعوت اس کے خلاف ہے، لیکن عیسائیوں نے تعلیمات عیسیٰ کو بالائے طاق رکھا، عقیدت عیسیٰ کا بہانہ کیا، اور انہوں نے دین کا نقشہ ایسے بدلا کہ بلد ضالین مقرر رہ گئے۔ اس تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا تذکرہ فرمایا، یعنی ہر دو کو جوڑ دیا، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، کہ تمہاری کتاب کیا کہتی ہے، ذرا اس پر غور کرو۔ اور بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دہائی دی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عیسائی بھی، اور یہ امت مسلمہ بھی سبھی مقدس سمجھتے ہیں، مسلمہ شخصیت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں اللہ کے رسول تھے، نبی تھے، خلیل تھے، وہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے، اور یہی سارے نبیوں کی دعوت رہی، یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت رہی، اور سارے انبیاء علیہ السلام و تسلیم لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے تھے، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلاتے تھے، اپنی اپنی امتوں کو اس بات پر تیار کرتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے بن کر، اللہ تعالیٰ کے دین کے سفیر بن کر، دائی بن کر زندگی بسر کرے، اور روئے زمین پر شیطان کا راج نہ ہو، روئے زمین پر شر، فساد، برائیوں کا غلبہ نہ ہو۔ یہ ہمیشہ ڈیوٹی رہی ساری ہی امتوں کی، لیکن ان امتوں نے ناقدری کی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معذور کیا۔ اور اس 12ویں رکوع میں یہ جو 11 آیتیں آ رہی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر دو سے خطاب کیا، اہل کتاب سے، مسلمانوں سے، کیونکہ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ غزوہ احد کا تذکرہ شروع ہو جائے گا، اور وہ گویا اس سورت کا تیسرا چیپٹر ہے، تیسرا باب ہے، تیسرا ٹاپک ہے، آپ کچھ بھی کہہ لیں۔ یہ آخری رکوع ہے، اور اس یعنی اس معنی میں کہ اہل کتاب سے جو راست گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ آخری آیتیں ہیں۔ اس کے بعد ایک دم موضوع جو بدل رہا ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اطاعت رسول کی اہمیت بتلا رہے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے امت سے خطاب کیا، اور جو اہل کتاب سے کوتاہی ہوئی، غلطی ہوئی، ان سے جو نادانی ہوئی، جس چیز کو انہوں نے چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کی تاکید کے بعد اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کی کتاب میں ان کو نصیحت کی، نبیوں نے نصیحت کی، لیکن انہوں نے اس فریضے کو پسند پشت ڈال دیا، سستی کی، غفلت کی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ
कानू ला यतनाहुन अन मुनकरिन फअलूहु, गुनाहों से रोका नहीं करते थे, खुद भी मुलव्विस होते चले गए, बर्बाद हो गए। इस उम्मत को अलर्ट किया गया, ये गलती तुमसे नहीं होनी चाहिए। कुंतुम खैर उम्मती उखरिजत लिन्नास, तुमको खैर उम्मत बनाया गया है। कुंतुम खैर उम्मतिन, तुम खैर उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह, कि तुम बरामद किए गए हो, बर्पा किए गए हो, घरों से निकाले गए हो नेकियों का हुक्म करने के लिए, मुनकरात से रोकने के लिए, और अल्लाह ताला पर पूरा पूरा कामिल यकीन और ईमान रखने के लिए। फिर अहले किताब का अल्लाह ताला ने तज़किरा फरमाया, लेकिन उससे पहले दो बातें आपके खिदमत में रखूं मैं, कि आम तौर पर हमारे पास जो हिंदुस्तान में अरबी वगैरह पढ़ते हैं तो वो फारसी और उर्दू की किताबों से अरबी सीखते हैं, तो बाज़ अरबी के अल्फाज समझने में उनको दिक्कत पेश आती है। और इसमें मैं पर्दा भी डाल सकता था, लेकिन हो सकता बाज़ हज़रात कुरान मजीद के तर्जुमों में देखे हुए होंगे, तफसीर में देखे हुए होंगे, तो सवाल या निशान उनके ज़हन में रहेगा। कुंतुम तो माजी के लिए आता है, पास्ट टेंस के लिए आता है। यहाँ अल्लाह ताला ने इस उम्मत के लिए कैसे इस्तेमाल किया, ये गलतफहमी इसलिए होती है कि काना और उसके अखवात ये नाकिसा भी होते हैं, ताम्मा भी होते हैं। यहाँ ये ताम्मा है, बस इतने टेक्निकल इशारा करूंगा। कुंतुम खैर उम्मतिन, इसीलिए मैंने तर्जुमा किया तुम खैर उम्मत हो, बरामद किए गए हो, बर्बाद किए गए हो, खड़े कर दिए गए हो, मैदान अमल में लाए गए हो। ये उम्मत नहीं थी वजूद में, अहले किताब का राज था, मुशरिकों का राज था, गलबा था, लेकिन अल्लाह ताला ने इस उम्मत को गिराया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को लेकर खड़े हो गए, सहाबा को लेकर खड़े हो गए, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर से काम शुरू किया, अपने शहर में, अपनी बस्ती में, बस्ती के बाहर, फिर जजीरतुल अरब में, फिर जजीरतुल अरब के बाहर ईरान में, रोम में, और जमाने की जो बड़ी बड़ी सल्तनतें अतराफ और अकनाफ थी, उन सब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के जरिए पैगाम पहुंचा दिया। खुतूत लिखे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और खुतूत हवाले करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा यमन के बादशाह की तरफ, रोम के बादशाह की तरफ, ईरान के बादशाह की तरफ, और उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत के साथ लिखा, अस्लिम तस्लम, सलामती इस्लाम में है। याद रखो, अगर इस दीन को छोड़ोगे तो मुसीबतों में फंसोगे। कुछ ने नारो रवैया अपनाया, कुछ ने मुखालिफत की, कुछ ने इस्लाम कबूल किया, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जत की कि हुज्जत तमाम करती कि अल्लाह ताला का दीन है, एक दिन तुम्हारे मुल्कों पर गालिब आकर रहेगा। और सहाबा की शान ये थी कि इस्लाम जो है वो उनके रगो पैर में पैवस्त हो गया था, मुकम्मल इस्लाम के वो नुमाइंदे थे। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल लदीना यलूनहुम सुम्मल लदीना यलूनहुम, मेरा ज़माना सबसे बेहतर ज़माना है जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में जो परवान चढ़े, उनके ईमान की बात ही कुछ और थी। कामिल ईमान थे, 100 में से 100, लोगा बराबर कहीं कोई कमी नहीं। जो कह दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो होकर रहता था, तामील करते थे। ये सहाबा खैर उम्मत होने की मिसाल उन्होंने पेश की। खैर उम्मत यानी बेहतरीन उम्मत, सबसे उम्दा उम्मत। सूरह बकरा में भी अल्लाह ताला ने इसराइल के तस्करे के बाद या बनी इसराइल से जिक्र शुरू हुआ 80 आयतों पर मुश्तमिल, और वो कैसे गजब के मुस्तहिक हो गए उस तस्करे के बाद फिर अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तस्करा किया,
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے بعد ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اس امت سے خطاب فرمایا کہ تم معتدل امت بنائے گئے ہو، معیاری امت بنائے گئے ہو، شہادت کا منصب تم کو دیا گیا ہے، گواہ تم گواہی دینے والے ہو، اس دنیا کے کٹہرے پہ کھڑے ہو کر اللہ کی وحدانیت کی گواہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی ہے تمہاری ڈیوٹی۔ یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ اہل کتاب میں سے عیسائیوں کے تذکرے کے بعد اس امت سے اللہ تعالیٰ نے دوسرے اسلوب میں یہی بات ارشاد فرمائی تم تو خیر امت ہے، دیکھو تم ایک ذمہ دار امت ہو، یہ امت وسط یا خیر امت انکنڈیشنل قسم کی تعریف نہیں ہے، بس تعریف کر دی گئی کہ یہ نسلی اعتبار سے خاندانی اعتبار سے اچھے لوگ ہیں، نہیں، یہ کنڈیشن لگا دی گئی، اللہ تعالیٰ نے خود شرط لگائی کہ خیر امت وہ ہے جو نیکیوں کا حکم کرتی ہو، خیر امت وہ ہے جو منکرات سے روکتی ہو، خیر امت وہ ہے جو ایمان میں راسخ ہو، یہ شرطیں ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے خیر الناس من ينفع الناس، خیر اسی کے پاس ہے، بھلا وہی ہے، اچھا وہی ہے، عمدہ وہی ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ صرف دنیا کا تھوڑا بہت فائدہ پہنچا دینا یہ تھوڑی مطلوب ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، کسی کو کھانا کھلا دینا، کسی کے لیے علاج کا انتظام کر دینا، کسی کی مصیبت میں مدد کرنا، یہ سب کار ثواب ہے، لیکن اصل خیر تو یہ ہے کہ انسان کو جہنم سے نکال کر جنت کے راستے پہ چلا دینا، اس سے بڑھ کر کوئی خیر نہیں ہو سکتا، سوچو۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، کہ نافع ہونا، سود مند ہونا انسانیت کے لیے، آپ کے وجود سے انسانیت کو فائدہ ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا وجود ایسے ہے جیسے کہ آپ یوں سمجھ لیجیے کہ ایک مرتا ہوا رگڑتا ہوا مریض اور اس کے لیے اس کی جان بچانے والی دوا آ جائے اور اس کی جان کو بچانے کی وجہ سے وہ اپنا محسن سمجھے گا، اور کوئی جیسے کڈنی ڈونیٹ کر دیتا ہے، کوئی جیسے یہ ڈونیٹ کرتا ہے، کوئی خون دے دیتا ہے، تو انسان اس کا احسان مانتا ہے۔ یہ کیفیت کہ امت نجات دہندہ بن جائے، آگ سے بچانے والی امت بن جائے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب کرتے یہ فرمایا کرتے تھے دیکھو علی، تو ایک آدمی کی اصلاح کا ذریعہ بن جاؤ، تو ایک آدمی کی ہدایت کا ذریعہ بن جاؤ، تو یہ بہتر ہے کہ تم سرخ اونٹ کا صدقہ کرو۔ سرخ اونٹ ریڑ ہوتا ہے، ریڑ آپ نے بھی کتنے سینکڑوں اونٹ دیکھے ہوں گے، ہندوستان میں دیکھے ہوں گے، جو عرب خطوں میں گئے وہاں عرب کے علاقوں میں اونٹ دیکھے ہوں گے، لیکن لال اونٹ نہیں دیکھا ہوگا۔ لال اونٹ اس زمانے میں بہت قیمتی ہوتا تھا، بادشاہوں کے پاس ہوتا تھا۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا مثال دے کر یہ ارشاد فرمایا کہ کسی ایک انسان کی ہدایت کا تم ذریعہ بن جاؤ تو قیمتی سے قیمتی ترین جو تم تصور کر سکتے ہو وہ چیز خیرات کرنے کے برابر، صدقات کرنے کے برابر ہے۔ یہ امت کا وجود امت کی نافعیت میں ہے، اور نفع کیا ہے کہ چھوٹے موٹے منفعات تو ہے، اصل نفع بڑا نفع یہ ہے کہ آپ کسی انسان کو جہنم سے بچائیں، آپ کے راستے پہ چل رہا ہے اور وہ جہنم کا ایندھن بننے والا ہے، اور آپ اس کو جنت کے راستے پر پہنچاتے، جنت کے راستے پہ چلاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا کرتے تھے، اپنا پورا سرمایہ خرچ کر لوگوں کو، غلاموں کو خریدتے اور اسلام کی جھولی میں بلا دیا کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا یہ وہ احسان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں میں نے سب کا حساب بے بات کر دیا، دنیا میں سب کا حساب میں نے بے بات کر دیا سوائے ابوبکر کے، کہ ان کا جو احسان ہے اسلام پر
اس احسان کا بدلہ نہیں چکایا جا سکتا۔ یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ دراصل اس امت کے خیر امت ہونے کی دلیل ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو ہم خیر امت نہیں ہیں۔ چاہے ہم اپنے اندر خوش رہے، اپنے آپ کو اس بات کا سمجھے، تم خیر امت اخرجت للناس، تم اس کام کے لیے کھڑے کر دیے گئے ہو، اخراج آپ جانتے ہیں نکالے گئے ہو، برآمد کیے گئے کہ ڈیوٹی انجام دیتے ہو تعاون بالمعروف۔ گزشتہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ بھی ایک قرآنی الفاظ کا معجزہ ہے کہ معروف منکر یہ اصطلاحات اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عنایت فرمائی۔ عرفہ کے معنی جاننے کے ہوتے ہیں، میں اعادہ کر دیتا ہوں مختصر انداز میں۔ تو جو فطرت سلیم ہر انسان جن بھلائیوں کو جانتا ہے، تعریف کرتا ہے، اپریشیٹ کرتا ہے، تسلیم کرتا ہے، وہ معروف ہے۔ ماں باپ کی خدمت معروف، پڑوسی کا حق ادا کرنا معروف، سچ بولنا معروف، مصیبت زدہ کے کام آنا معروف، کسی کے بھی کام آنا معروف، سارے معروف لسٹ بنا لیا۔ اس کے مقابلے میں ہے منکر جو طبیعت انکار کرتی ہے، قبول نہیں کرتی، نفرت کرتی ہے، چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، دیہاتی ہو شہری ہو، پڑھا لکھا ہو پڑھا لکھا نہ ہو، ظاہر ہو۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ کوئی اگر کسی بڑے کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے سب کو برا لگتا ہے، کوئی کسی جانور پر بھی ظلم کر رہا ہو سب کو برا لگتا ہے، بلا وجہ کوئی کتے کے اوپر ڈنڈا برسا رہا سب ڈانٹیں گے، یہ منکر ہے۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جو ایک پھڑپڑاتے ہوئے پرندے پر نشانہ لگانا سیکھ رہے ہیں۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا اور فرمایا کسی جاندار کو نشانہ نہ بنانا، ہدف نہ بنانا، اس سے تم اپنا نشانہ بنانا سیکھنا مشق کرنا یہ جائز نہیں، اس کو تکلیف پہنچانا۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ چونٹیوں کو جلانے سے روکا آپ نے، یہ چونٹیوں کے اوپر تیل ویل ڈال کر جلا دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ دیکھو جلانے کا حق تم کو نہیں ہے، جو آپ کا مالک ہے نا وہی جلا سکتا، تم نہیں جلا سکتے کسی کو۔ لہذا یہ سارے منکرات آپ تصور کر لیجیے جن کو طبیعتیں ناپسند کرتی ہوں۔ ہاں بعض منکرات ایسے ہیں جس کو انسان نہیں سمجھ پا رہا ہے، جیسے مثال کے طور پر سود بھی ایک منکر ہے کہ ایک انسان نہیں سمجھ پا رہا ہے، مسلمان تو سمجھتا ہے الحمدللہ، لیکن ایک انسان ہے جو یہ سمجھ رہا ہے کہ پیسہ پیسے کو کھینچ کر لا رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو برائیاں ہیں وہ برائیوں کا انسان احاطہ نہیں کر پا رہا ہے، عکس نہیں کر پا رہا۔ لہذا اس کو اسلام نے نکھار کر کھول کر بیان کر دیا یہ منکر ہے، اس کے قریب نہ کو وغیرہ وغیرہ۔ کچھ منکرات ایسے ہیں جن کو انسان اس لیے نہیں سمجھ پاتا وہ کم علم ہے، نادان ہے، اور آخرت میں اس کا کیا نقصان ہے یا پس پردہ اس سے کتنا نقصان ہو رہا ہے انسانیت کو، وہ انسان کی آنکھیں نہیں دیکھتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا اعلان فرما دیا اور کو ڈکلیئر فرما دیا وہ حرام ہے، ان کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بھی منکرات میں ہے لیکن وہ کم ہے، زیادہ تر وہ ہے تو سارے انسان سمجھ رہے اچھی بات نہیں، کسی سے بھی پوچھیے اٹھا کر جھوٹ بولنا کیسا ہے وہ کہے گا نہیں اچھی بات نہیں، چیٹ کرنا کیسا ہے وہ کہے گا نہیں اچھی بات نہیں، برا خود بھی کر رہا ہوں، لگے ہاتھوں رشوت لیتے ہوئے آفیسر کو پکڑ کر پوچھیے رشوت لینا کیسا ہے، کہے گا نہیں لینا تو نہیں چاہیے، کہے گا یہ لینا تو نہیں چاہیے، بری بات ہے، غلط بات ہے۔ یہ منکر اور معروف کی جو اصطلاح قرآن پاک کی اصطلاح بہت پیاری ہے، عقل کو اپیل کرنے والی ہے، سمجھ میں آنے والی ہے۔ لیکن یاد رکھیے بہت سارے لوگ ہیں جو اچھائیوں کی تلقین کرتے رہتے ہیں، جو برائیوں سے روکتے رہتے ہیں، لیکن ایک ان میں کمی ہے، ایک بنیاد کی کمی ہے جو امت مسلمہ کے اندر وہ بنیاد ہوتی ہے، اور وہ بنیاد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بلا مبالغہ سینکڑوں جگہ بیان فرمایا، وہ ہے ایمان۔ ایمان کے بغیر نیکی حقارت ہو جاتی، کام نہیں آتی، دنیا میں کام آ جائے آخرت کے لیے وہ ذریعہ نہیں بلکہ نجات کا۔ ایمان شرط ہے، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ جو چیزیں ہوتی ہیں تو آپ کسی ملک میں داخل ہو سکتے ہیں، پاسپورٹ بھی ہونا چاہیے، ویلڈ ویزا بھی ہونا چاہیے،
वैलिड पासपोर्ट भी नहीं है, वीजा लेके उछल रहे हैं, कोई दाखिल हो सकते हैं। नेकियों की लिस्ट है लेकिन ईमान नहीं है तो बुनियाद है। तो में बात है आखिरत के लिए ये चीज काउंटिंग में नहीं, शुमार में नहीं, आखिरत के लिए ईमान। इसीलिए फरमाया तो मिनुल्लाह बिल्लाह। तो लोगों को देखोगे कि वेलफेयर के नाम से, जरा सोसाइटी की खिदमत के नाम से अच्छे काम कर रहे हैं और भलाइयों की प्रचार करते हैं, अच्छी बातों की तलकीन करते हैं, लेकिन ईमान से वो महरूम है तो अजर भी उनको नहीं मिलेगा। खैर उम्मत की शर्त ये है कि ईमान हो अल्लाह ताला पर, इस्लाम की बुनियादों पर, और फिर इसके साथ साथ बुराइयों का इनकार हो, नेकियों का प्रचार हो, जहाँ मौका मिले किसी अच्छी नेकी का ताल्लुक कराना, जहाँ किसी को देखे, बच्चों को देख रहे हो, गाली बक रहे हो, अच्छे से समझा दीजिए, रोक दीजिए, अपना हो गया रखो। जहाँ आप देख रहे हो आप कमाते हैं, रिश्वत ले रहा है, रोकने की कोशिश कीजिए, समझाने की कोशिश कीजिए, फरमाइश कीजिए। जहाँ आप देख रहे हो कोई नौजवान है वो किसी आदत में मुलव्विस होकर तबाह हुआ जा रहा है, वो गलत चीज पी रहा है, नाजायज चीज पी रहा है, समझाइए मोहब्बत से, सीधे से लगाइए उसको, बताइए तो वो अपने आप को तबाह कर रहे हो। ये वो उम्मत का फरीजा है। जब तक उम्मत इस फरीजे को थामे रहेगी तो ये उम्मत मुस्लिमा है, खैर उम्मत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीनों की उम्मत है, उम्मत वसत है, उम्मत शहादत है, उम्मत दावत है। जितनी तारीफ करना हो आप कर लीजिए, और अगर छोड़ दे तो फिर बोलो आमना अहलुल किताबी लकाना खैर लहुम, अहले किताब की तरह। यहूदियों के पास भी किताब थी, ईसाइयों के पास भी किताब थी, लेकिन उनके पास आज भी न पिछले जमाने में न गुनाहों से रोकते थे और न ही नेकियों की दावत देते थे। आज भी उनका आनंद ये है, एक से एक कीमती चर्च है और एक से एक चर्च के प्रोग्राम है, सेलिब्रेशन है, लेकिन हिम्मत है शराब से रोकते, हिम्मत है सूद से रोकते, हिम्मत है नशे से रोकते, हिम्मत है जुल्म से रोकते, जालिमों के खिलाफ तो साहब आवाज बुलंद करते हैं। हिम्मत नहीं, कॉम्प्रोमाइज, गुनाहों से कॉम्प्रोमाइज। पूरे के पूरे ये चर्च इस वक्त मराकिज बने हुए, अड्डे बने हुए, आओ बैप्टिज्म करो, गुनाह तुम्हारे मार, जन्नत में दाखिल हो जाओ, बस उनके बाद जाएंगे जन्नत, सीधे सीधे जन्नत में दाखिल करते रहेंगे। और देखो बोलो आमना अहलुल किताबी, अगर अहले किताब भी इस हकीकत पर ईमान ले आते लकाना खैरन लहुम, उनके लिए बहुत बेहतर होगा, वो भी खैर उम्मत के अफराद बन जाएंगे, कोई मसला नहीं। आ जाए इस जगह पर, वो भी मोमिन है, मोमिनों है उनमें ईमान वाले, लेकिन वह अक्सर हुकूमत फासिकों, अक्सर व बेशतर दीन से बेगाना है, फासिक है, दीन की हकीकत को ना समझते हैं और उस पर अमल करते हैं, ये फासिक। जो दीन से बेगाना होता है, खाली जस दीन होता है, दीन पे अमल नहीं करता, तो उसको इस्लामी इस्तिलाह में फासिक कहते हैं। मिनोल मोमिनोन, उनमें से है मोमिन, इनकार नहीं, लेकिन अक्सर हुकूमत फासिक, कोई अक्सर व बेशतर फासिक है, गुनाहगार, गुनाहों के ऊपर। इनका आलम ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत पेश करवा रहे थे, तो इनको सपोर्ट करना चाहिए था, और मुशरिकीन मक्का के मुकाबले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनको खड़े हो जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने बिल्कुल उल्टा रवैया अपनाया, और ये अभी तक चला आ रहा है और पता नहीं क़यामत तक चलेगा। ला यदुर्रुकुम इल्ला अज़न, और तुमको नुकसान तो नहीं पहुंचा सकते हैं, तकलीफ जरूर पहुंचाते हैं, नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इस्लाम याद रखिए एक हकीकत है, वो फैलता रहेगा, यहाँ रोको दूसरी जगह रोको तीसरी जगह, उसका सूरज तुलू होकर रहेगा, लेकिन तकलीफ जरूर पहुंचाते हैं, बुरे जुमलों के जरिए से, कत्ल गिरी के जरिए से, लिंचिंग के जरिए से, गुस्ताखाना हरकत के जरिए से। कभी सुना होगा आपको, आपने कि बिला वजह कुरान पाक के साथ बेहुरमती कर रहा है, क्या लेना देना तेरा, मुसलमान जमा हुए हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, एक जगह नमाज पढ़ रहे हैं, ये वो जगह के किनारे लगा रहे हैं, क्या मिल रहा है तुमको, तुम जाओ अपनी जगह पे इबादत करो, लेकिन नहीं, तकलीफ पहुंचाना, दिल को तकलीफ पहुंचाना, नहीं यदुर्रुकुम
इल्ला अदर, वो नुकसान तो जरूर तो नहीं पहुंचाती, जरूर नफे जरूर का मालिक तो अल्लाह ताला है। हाँ, तकलीफ पहुंचाएंगे, सबर करना, उस तकलीफ से तुमको अजर मिलेगा। वही अदबार, और जब कभी वो जंग पर तुम्हारे खिलाफ आएंगे तो पीठ फेर कर भागेंगे, हिम्मत नहीं होगी, हिम्मत नहीं होगी। याद रखिए, जितनी जंगें हुई आप तारीख उठाकर देख लीजिए, इसमें राष्ट्र इनसे मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुंचा, मुसलमानों को नुकसान पहुंचा तो अपनों से पहुंचा है, अपनों से पहुंचा है। हमेशा इन्होंने अपनों, हम मुसलमान कहलाने वालों को इस्तेमाल किया। तारीख उठाकर देख लीजिए, ज्यादा दूर मत जाइए, अभी देख लीजिए इन्होंने जो सीरिया में किया। हिम्मत है कि लड़ने की इनके फौजियों को? नहीं, वही के हुक्मरान से बम बरसा रहे हैं, वही बरसा रहा है बाकी आवाम पर। ये वो खार दरिंदे की तरह है जो अपनी औलाद को खा लेते हैं। ऐसा हुक्मरान जो अपनी आवाम के ऊपर बम गिरा रहा है, सोचे आप किस काबिल है, लेकिन उसको संभाल के रखे हुए हैं, थाम के रखे हुए हैं, उसको हटाने नहीं दे रहे हैं। और जो इनके मतलब का नहीं था उसको नालों में ले जा के खत्म कर दिया, मार डाला, जिंदा रखने के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। ये इनका मामला है कि ये राष्ट्र आमादा नहीं हो सकते। जब राष्ट्र लड़ने की कोशिश की, नुकसान भी पहुंचा, पलट कर भागे। अफगानिस्तान में बहुत कोशिश की और पहले चाहा अफगानियों को आपस में लड़ा दे, लड़ाई भी हुई शुरू में, लेकिन फिर अफगानियों को अकल आ गई कि नहीं, हमको आपस में तो नहीं लड़ना चाहिए। जैसे ही आपस में उन्होंने लड़ना शुरू किया, इनके लिए मुसीबत हो गई, एक एक करके प्लेन में बैठे भागते चले गए। ये मुकाबले पे नहीं आ सकते। वही युकातिलों को, अगर ये तुमसे जंग करेंगे, युवल्लू को लगभग पीठ फेर कर भाग जाएंगे, सोए और ये कभी कामयाब नहीं होंगे, लेकिन नुकसान पहुंचाएंगे, तकलीफ पहुंचाएंगे। ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लतु वइन्नमा तक़ीफ़ु इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाहि व हब्लिम मिनन्नास, और उन पर जिल्लत दे मारी गई, जहाँ कहीं रहेंगे ज़लील व रुसवा होकर रहेंगे, शर्मिंदा होकर रहेंगे। हाँ, कभी कभी बिहब्लिम मिनल्लाह, अल्लाह की जानिब से इनको, इनकी डोरी ढीली की जाएगी। देखिए, ये अल्लाह ताला जब हम अहले ईमान के अंदर ईमान के तकाज़े खत्म होने लगते हैं, इस्लाम पर अमल नहीं रह जाता है, तो इन जालिम बंदों के जरिए से उनको सजा देता है। सजा भी मैं नहीं कहूँगा, अल्लाह ताला अलार्म के तौर पर मुतनब्बे करने के लिए, अल्लाह ताला आज़माइश के तौर पर, सरजनिश चौंको, ये हो सकता है देखो सजा तुमको मिल सकती है, समझने के लिए अल्लाह ताला मौका देता है और इनको जालिम बनाकर रोना करता है। हब्लिम मिनल्लाह की इरशाद फरमाया, वो हब्लिम मिनन्नास, या फिर ये कि लोगों की पुष्टराही, बैकिंग, कुछ लोग इनकी बैकिंग करेंगे तो ये तुम्हारे खिलाफ आएंगे। और ये अल्लाह का गजब लेकर लौटे। वज़रिबत अलैहिमुल मस्कनतु, और इन पर मस्कनत दे मारी गई। मस्कनत के माने क्या होते हैं? मस्कनत के माने होते हैं जिल्लत पसंदी, दलील रहना, नंगे रहना, बेतौफीक रहना, नेकियों से महरूम रहना, कुत्तों के साथ सोना, ये जिल्लत है। जिल्लत के माने ये नहीं भूखे मरेंगे, जिल्लत के माने ये नहीं है कि राशन नहीं मिल रहा है। अल्लाह ताला की इस्तिलाह में ध्यान रखिए, जिल्लत कुछ और है। जिल्लत के माने है कि इंसानियत से महरूम हो जाएंगे, बेतौफीकी की जिंदगी। ज़ुरिबत अलैहिमुल मस्कनतु, लफ्ज़ इरशाद फरमाया, ज़ुरिबत, इन पर मस्कनत छोड़ दी गई, मस्कनत छोड़ दी गई, लग गई है, चिमट गई। आप हैरत करेंगे कि मैं एक नोट पढ़ रहा था, बाहर से आ गया कि कुत्तों की वजह से इनके अंदर जो बीमारियां फैलती हैं और उसका इलाज लाखों डॉलर का होता है, वो पढ़ के हैरत की मुझे। और बाज़ाब्ता तहकीक हुई कि उनके कीड़े, उनके जर्म्स जो शिफ्ट होते हैं सुबह शाम साथ बैठने की वजह से, उसकी वजह से इनके ऊपर जो मुसीबतें आती हैं, और सब चाहते हैं रहेंगे कुत्तों के साथ, इंसानों के साथ नहीं रह सकते, सुकून नहीं मिलता, बीवियों को तलाक, शौहरों को घर से निकाल देंगे, दिल लगेगा कि
یہ ہے ذلت، مسکنت لوگ پہ دے ماری گئی. اس کے مقابلے میں مسلمان ہوتا ہے تو اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ غریبوں کو سینے سے لگاتا ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھتا ہے، سوشل زندگی کو بسر کرتا ہے، جانوروں کی زندگی بسر نہیں کرتا. ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے ہے کہ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور معصوم نبیوں کا قتل کرتے رہے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، یہ اس لیے کہ انہوں نے معصیتیں کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور ظلم و زیادتی کی، حد سے آگے بڑھ کر ظالم بنے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جن سزاؤں کا تذکرہ فرمایا اس میں اللہ کے غضب کا تذکرہ ہے، ذلت کا تذکرہ ہے، اور مسکنت کا تذکرہ، بے توفیقی، بے چارگی کا تذکرہ. ارشاد فرمایا اس وجہ سے نہیں نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ سے ان کی کوئی دشمنی لڑائی چل رہی ہے، ہرگز نہیں فرمایا، اس وجہ سے کہ ان کی خامیاں کفر ہے، اللہ کی آیتوں کا انکار ہے، اور قتل انبیاء ہے، نبیوں کو قتل کرنا، نبیوں اور نبیوں کے جانشینوں کو قتل کرنا، نبیوں کے راستے پہ چلنے والوں کو قتل کرنا، نبیوں کی دعوت دینے والوں کو قتل کرنا، یہ ان کا شیوا ہے. اور پھر ذالک بما عصوا، معصیت، نافرمانی، طبیعت میں گناہوں کی محبت، نیکیوں سے بیزارگی، یہ معصیتوں کی زندگی. اور جب کبھی موقع مل جائے وہ کام یعتدون، اعتداء، ظلم، دشمنی، انسان کو نقصان پہنچانا، یہ جرائم ان کے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر غضب کیا، ان پر ذلت دے ماری گئی، بے توفیقی دے ماری گئی، توفیق چھین لی گئی. لیکن یاد رکھو ایسا نہیں ہے کہ پورے کے پورے اہل کتاب ایک ہی شمار میں نہیں. لیسوا سواء من اہل الکتاب امة قائمة یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون. اس امت میں اہل کتاب میں سب برابر نہیں ہیں، بلکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں رات کے مختلف پہر میں، اور وہ سجدہ کرتے ہیں. یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الاخر، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ویأمرون بالمعروف، اور نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائیوں سے روکتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات، اور بھلائی کی جانب لپک کر جاتے ہیں. اور سب سے بڑی بھلائی اللہ تعالیٰ کا دین ہے، سب سے بڑی بھلائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، لہذا اس کی طرف جو لپک کر جا رہا ہے وہ اولئک من الصالحین، وہ نیکوکاروں میں سے. اللہ تعالیٰ نے کسی کے حق تلفی نہیں کی، سب کا حق اللہ تعالیٰ نے دیا. اہل کتاب میں بھی تو بھلائی پسند ہے، نیکی کو پسند کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، گناہوں سے روکتے ہیں، گناہوں میں ملوث نہیں ہوتے، قابل تعریف ہے. بالخصوص جو ایمان قبول کر لے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی اس کے لیے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور ان کے اور ساتھ میں 2 لوگوں نے یہودیت سے اسلام قبول کیا. بڑے اونچے خاندان کے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے تھے حضرت عبداللہ بن سلام، ابو یوسف کہلاتے تھے وہ. اور جب شور ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو وہ خود روایت کرتے ہیں میں حاضر ہوا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرما رہے تھے، نصیحت فرما رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ جو تلقین کی کہتے ہیں وہ میرے سینے پہ جا کے لگی ہو پائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے دیکھو تم کامیابی حاصل کر سکتے ہو کب کہ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، جو مستحق ہیں، ضرورت مند ہے، بھوکے ہیں، ان کو کھانا کھلاؤ، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ سو رہے ہوں تو نمازوں کا اہتمام کرو. تو یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے دل کو لگا اور میں سمجھ گیا. حضرت عبداللہ بن سلام خود روایت کرتے ہیں کہ یہ نبوی کلام ہے، یہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا. پھر میں آگے بڑھا، قریب گیا اور میں نے کہا بالکل روز اول کی باتیں سمجھیے، پہلے دوسرے دن میں یہ واقعہ ہوا. میں نے کہا کہ میرے پاس 3 سوال ہے اور ہم
جانتے ہیں نسلن در نسل ہمارے درمیان یہ روایت آئی ہے کہ ان 3 سوالوں کا جو جواب صحیح دے گا وہ نبی و رسول ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پوچھو کیا پوچھتے. اور انہوں نے کہا کہ قیامت کی سب سے بڑی علامت کیا بتائیے. نمبر 1. نمبر 2 یہ بتائیے جنت میں جیسے ہی لوگ جنت جائیں گے جنتی حضرات تو ان کو جو ہے سب سے پہلی ضیافت کیا ہوگی. نمبر 3 آپ یہ بتائیے جو بیٹا بیٹی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کیا نظام ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ابھی جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے اطلاع دی. حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں لیکن یہودی تو حضرت جبرائیل کو دشمن مانتے ہیں اپنا. آخر تو یہودیوں کا مسئلہ. پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ سورج بجائے مشرق سے مغرب سے نہ نکل جائے. بالکل پیچھے سے ہماری پیٹھ کی طرف سے غروب کی جگہ کو مغرب کہتے ویسٹ سے سورج نکل کر آ جائے. ایک بات. دوسرے جیسے ہی جنتی جنت پر پہنچیں گے تو اللہ تعالی جنت کی مچھلی کا گویا دل یا آپ اس کا جگر کہہ لیجیے وہ کھانے کے لیے ضیافت میں دے گا. اور تیسری چیز ارشاد فرمائے کہ بیٹے اور بیٹی کا نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پوری تشریح کی جس کا پانی غالب آتا ہے تو اس کی وجہ سے بیٹا ہوتا ہے بیٹی ہوتی ہے. تو حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ یہ تو طے ہو گیا کہ آپ رسول ہیں, یہ تو طے ہو گیا آپ نبی ہیں. میں اب آپ کے ہاتھوں اسلام قبول کرتا ہوں, گواہی دیتا ہوں سچے رسول ہے, لیکن اجازت دیجیے میں اسلام چھپانا چاہتا ہوں کیونکہ بنو قینقاع جو ہے وہ مسلمانوں کے بہت دشمن ہے, عربوں کے دشمن ہے, لہٰذا ان کو یہ گوارا نہیں ہوگا کہ میں مسلمان ہو جاؤں. تھوڑا سا وقت دیجیے, اللہ کے سامنے مغفرت کو اسلام کوئی مسئلہ نہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا آپ ایک سروے کرائیے, ہمارے خاندان قبیلے میں لوگ آ کر پوچھے کہ ابن سلام کا کیا مقام ہے. تو لوگ آئے پوچھا تمہارے درمیان ابن سلام کا کیا مقام ہے. تو کہا خیر ابن خیری خود بھی بہت عمدہ ہے اور بیٹا بھی بڑی اعلیٰ شخصیت کا, اونچی شخصیت کا. جب گواہی لے لی تو پھر حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ اب میں بتاتا ہوں مسلمان ہو چکا ہوں. بس یہ سننا تھا بدک گئے, گالی گلوچ بکنے لگے, کہا یہ سب شریر ترین لوگ ہیں, بدماش ہے. کہا ابھی انہوں نے مجھے خیر کہا تھا, آپ دیکھیے شریر کہہ رہے. تو حضرت عبداللہ ابن سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگے اور اللہ تعالیٰ کا دین سیکھتے رہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے نمائندے رہے, معلم رہے, ان سے صحابہ اسلام سیکھتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام جنتی ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار جنت کی خوشخبری دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اگر تم کو قرآن سیکھنا ہو, دین سیکھنا ہو تو سلمان سے سیکھو, عبداللہ بن سلام سے سیکھو, ابو دردا سے سیکھو. یہ نام دیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس امت میں وہ خیر بھی شامل ہے جو اہل کتاب سے آیا ہے. انہوں نے بہت سارے لوگ ہیں, بعد میں بات ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام دیا کہ یہ آیتوں کا تعلق بھی عبداللہ بن سلام سے, اس لیے تھوڑی سی میں نے تشریح کر دی. ورنہ متعدد صحابہ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کی جبکہ وہ عیسائی تھے یا یہودی تھے اور پھر اسلام میں الحمدللہ ڈھل گئے. لیسوا سواء من اہل الکتاب, دیکھو اہل کتاب پورے کے پورے نہیں ہیں. امۃ قائمۃ, ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. تلاوت آیات بہت اہم ہے, یاد رکھیے. یتلون آیات اللہ, اللہ کی کتاب کی تلاوت کی اہمیت گھٹانے کی جو بھی بات کرتا ہے نا وہ اسلام کو نہیں سمجھا ہوا ہے, بلکہ قرآن کی فضیلت کو نہیں سمجھا ہوا ہے, قرآن مجید کی حقیقت کو نہیں سمجھا ہوا ہے. آیات کی تلاوت تو اتنی اہم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ڈیوٹیز اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان کی. شاید 5 مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ڈیوٹی یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتوں کی تلاوت سکھانا. یہ اللہ کی کتاب سے محبت اور اللہ کی کتاب کی حفاظت اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کی انفرادیت، یہ تینوں چیزیں یاد رکھیے. ورنہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو بکثرت پڑھا جاتا ہو بار بار پڑھا جاتا ہو. کوئی بھی کتاب آپ اچھے سے اچھی کتاب 2 بار پڑھیں گے، تیسری بار میں دلنے لگے گا. یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ ہر بار پڑھیے تو پچھلی تلاوت کے مقابلے میں یہ نئی تلاوت میں زیادہ آپ کو چاشنی محسوس ہوگی، حلاوت محسوس ہوگی. یہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اکتائے گا نہیں کبھی بندے مومن. اور یہ کتاب کی انفرادیت بھی ہے اور کتاب کی حفاظت بھی ہے. ورنہ کہاں ہے عہد قدیم، کہاں ہے عہد جدید، تورات کہاں ہے بتائیے، انجیل کہاں ہے بتائیے. ختم ہو گئی کتابیں، بھلا دی گئی، فراموش کر دی گئی. ان کے ترجمے آپ تک پہنچے ہوئے، اوریجنل نہیں ہے. انجیل کی زبان کے بارے میں اختلاف ہے. اور سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کی زبان بھی عبرانی نہیں تھی، سریانی تھی. سریانی زبان میں انجیل نازل ہوئی تھی. وہ زبان بھی لوگوں کو نہیں معلوم کہاں کی کیا ہے، زبان کو نہ پائے. لیکن قرآن مجید کا احسان ہے کہ آج بھی عربی زبان 22 ملکوں کی سرکاری زبان ہے. اور کون سا ملک ہے جہاں عربی نہیں پڑھائی جاتی؟ آپ مجھے نام بتائیے. کون سا ملک ہے؟ اسلام کا دشمن سے دشمن ترین ملک ہوگا لیکن عربی زبان پڑھائی جاتی ہے. یہ قرآن مجید کا ہی سب ہے. قرآن مجید کی حفاظت ہے کہ آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے. اور یونیورسٹی میں خاتون ایڈمیشن لینے آئی تو انہوں نے داخلہ لیا پارٹ ٹائم کورسز میں. صبح 7 سے 9 تک یہ جز وقتی کورس ہوتے ہیں ہمارے پاس، اس کو ڈپلوما کہتے ہیں. تو وہ ایک دن معذرت کر رہی تھی، ہوم ورک میں نہیں کری. جب تو ایک مشن اسکول کی ٹیچر تھی، مشنریز جو عیسائیوں کا بڑا اسکول ہے تامنا کے، تو اس کی ٹیچر تو کہنے لگی میں ٹیچر ہوں، مجھے معلوم ہے کہ جو کام کیا جائے لے کر کے آنا کتنی بڑی بات ہے. لیکن میں بہت تھک جاتی ہوں، یہاں سے سیدھا میں اسکول بھاگتی ہوں. اسکول میں 4 ساڑھے 4 ہو جاتے ہیں. گھر جانے کے بعد کھانا پکانا، یہ ساری چیزیں بی پی آؤٹ ہو جاتا ہے، اسی لیے میں نہیں کر پاتی ہوں سر. تو وہ بولے جب آپ اتنی بزی ہیں تو عربی کیوں سیکھ رہے ہیں، عربی سے کیا لینا دینا. انہوں نے کہا کہ میں تارناکے میں رہتی ہوں اور میرے گھر کے سامنے صبح 6 ساڑھے 6 بجے چھوٹے چھوٹے 4-5 بچے ایک کتاب سینے سے لگائے جاتے تھے اور پھر واپس آتے تھے. میں دیکھتی رہی کئی مہینے لگاتار دیکھتی رہی. تو میں نے ان کو بلا کے کہا کہ آپ کیا پڑھنے جاتے؟ تو بچوں نے کہا عربی. ہمارے بچے قرآن پاک سیکھنے جب بھی جاتے ہیں ان سے پوچھے کیا پڑھ رہے ہیں؟ عربی پڑھ رہے. کہا عربی پڑھنے جاتے ہیں آپ کو؟ آپ کیسے ریڈنگ کرتے پڑھتے ہیں آپ کو تو بتائیے. تو میں بچہ قرآن مجید کھولا پر آیتوں کی تلاوت کرنے لگا. وہ کہتی اس دن سے عربی زبان سے میری محبت پیدا ہو گئی اور میں عربی پڑھنے کے لیے بغاوت کا داخلہ لے چکی ہوں اور پڑھتی رہی. کورس کمپلیٹ کر گئی. وہ بعد میں خیر یونیورسٹی سے تعلق نہیں رکھا، پتہ نہیں. یہ ایک معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے صدقے میں عربی زبان کو زندگی دے دی. زیادہ یہ عربی کلام کی تلاوت عبادت ہے، یاد رکھیے. اور پھر یہ قرآن مجید کی عظمت ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اللہ کے کلام سے محبت ہے کہ آپ کلام کے لیے وقت خارج کریں، تلاوت کریں. فرمایا کہ اس چھوٹی سی جماعت کی خصوصیت جو ہے کتاب میں ہے، ان کی فضیلت یہ ہے یتلون آیات اللہ آناء اللیل، رات کے کسی پہر ہو کر. دن بھر چونکہ انسان مشغول رہتا، فجر سے ذرا پہلے ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ پہلے، 40 منٹ پہلے کوئی تہجد پڑھ لے 2-4 رکعت، اور پھر اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت. وہ یسجدون، اور وہ سجدوں کا اہتمام کرتے ہیں. کیونکہ سجدہ وہی اہل کتاب کرتا ہے جس کے اندر غرور نہیں ہے، تکبر نہیں ہے. اللہ کے دربار میں پیشانی وہی لگاتا ہے جس کے اندر بہتر نہیں، بندگی ہے، بندگی کا جذبہ. یؤمنون باللہ، واللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. یأمرون بالمعروف، اور وہ اہل کتاب ہونے کا حق ادا کرتے ہیں، امر بالمعروف، نیکیوں کا پرچار کرتے ہوئے، ینہون عن المنکر،
اور منکرات سے وہ منع کرتے. دیکھیے کتنی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ نے انہی کی تعریف کی جو یہ وصف رکھتے ہیں, جو یہ فریضہ انجام دیتے ہیں. اہل کتاب میں بھی قابل تعریف وہی ہے جو امر بالمعروف کرتے ہیں, نہی عن المنکر کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی, دیکھو کسی منکر کو دیکھو اور اس پوزیشن میں ہو روک سکتے ہو تو روکو. اگر تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے کہ تم اس کو ہاتھ سے روک سکتے ہو, پکڑ کر ہاتھ میں روک تم یہ گناہ, تو پھر کرو. اور اگر نہیں یہ پوزیشن نہیں ہے, دوسری پوزیشن پہ ہو تو زبان سے روکو, سمجھاؤ, نصیحت کرو, محبت سے سمجھاؤ. جھگڑے کا ماحول پیدا نہ کرو, لیکن بتاؤ تم جو کچھ کر رہے ہو غلط کر رہے ہو. اور اگر یہ بھی نہیں تو کم سے کم دل سے بڑا سمجھو, مجلس سے تو نکل کے چلے جاؤ, اس سوسائٹی سے, تو اس لوگوں کی جو مجلس ہو رہی ہے اس مجلس سے تو باہر چلے جاؤ. گندی باتیں ہو رہی ہیں, کہا یہ آخری درجے کا ایمان. یہ بھی نہیں ہے لطف لے رہے ہو بیٹھ کے, تو پھر مسلمان بھی بےمانہ قسم کے ہو, مومن بھی بےمانہ قسم کے ہو. اسلام نے بڑی اہمیت دی. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہمیشہ یہ فریضہ انجام دینا چاہیے. انشاءاللہ آگے اب دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں ارشاد فرمایا کہ وہ بنی اسرائیل کی ایک شاخ عقبہ میں سمندر میں مچھلیوں کے شکار ہفتے کے دن کرتی تھی, اور ان کو عادی ہو گئے گناہ کے, اور روکنے والے روک رہے تھے. تو کچھ لوگوں نے کہا لما تعیدون قوما, ایسی قوم کو کیوں روک رہے ہو, اللہ معذبہم, جن پہ عذاب آنے ہی آنا, روکنے والے نہیں. تو جو امر بالمعروف کرتے تھے ان لوگوں نے کہا کہ نہیں دیکھو یاد رکھو, معذرت الی ربکم ولعلہم یرجعون. دونوں چیزیں, ایک تو شاید وہ گناہ سے لوٹ جائیں, توبہ کر لیں, اور نہیں تو کم سے کم اللہ تعالیٰ کے پاس ہم مجرم نہیں رہیں گے, معذرت الی ربکم, معذور سمجھے جائیں گے کہ تم نے اپنا فریضہ انجام دے دیا تھا. اس حقیقت کو ہم سمجھ لیں کہ قیامت کے دن ہم شرمندہ نہیں ہوں گے. کم سے کم ہم یہ فریضہ انجام دیں گے تو اتنا تو ضرور ملے گا کہ قیامت کے دن ہم شرمندہ نہیں ہوں گے, ورنہ تو قیامت کے دن ہم بھی پکڑ میں آ جائیں گے. گناہ ہو رہا تھا, آپ محفل میں بدل اڑ رہے تھے, بیٹھے ہوئے تھے, تو انسان کا نفس ہے, خواہش نفس ہے جو انسان کو ملوث کرتی ہے ان گناہوں میں. لہذا ہمیشہ یاد رکھیے, جب ہم دائی مزاج رہیں گے, گناہوں سے روکیں گے, تو اس کا اپنا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم کو خود گناہ سے نفرت ہوگی, دور رہیں گے, نہیں کر پائیں گے. نہیں روکیں گے وہ ماحول میں بگڑ جائیں گے. تھوڑے دنوں کے بعد گناہ کی سڑن, بدبو اور گناہ کی جو ایک کراہیت ہوتی ہے اس سے سینہ خالی ہو جائے گا. دھیرے دھیرے اللہ نہ کرے اس عمل میں ہم ملوث ہوتے رہ جائیں گے. اسی چیز پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اہل کتاب کا عالم یہ تھا, کانوں لا يتناهون عن منکر, یہ کبھی گناہ سے روکتے نہیں تھے, تو دھیرے دھیرے صاف بھی کرنے لگے, یہ بھی کرنے لگے, وہ بھی کرنے لگے. کوئی دسترخوان ایسا نہیں جو شراب سے خالی عادی ہو گئے. جیسا کہ ہم برائی کو برائی نہیں محسوس کرتے, ننگی خواتین ان کے پاس آ جاتی ہیں, تو بی بی مریم کی ویسے تصویر کیوں نہیں بناتے ہیں؟ ان کو تو بناتے ہیں پورا کا پورا حجاب میں. معلوم یہ ہوا کہ ان کا تصور یہی تھا نا, شریف خاتون ایسے ہی رہتی, سر ڈھاکی ہوئی, تھوڑا ساتھی قسم کا لباس پہنی ہوئی, تو پھر وہ کیوں نہیں تمکین کرتے بی بی مریم کا لباس پہنا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ کیسے بنائیں گے؟ معصوم نیک غلط میں وہ شبیہ حرام ہے, اس کی تائید نہیں کروا, لیکن ذہن میں جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے نا, ایسا ہوتا ہے نیک آدمی, اس کی تلقین کیوں نہیں کرتے, اس لباس کی تلقین کیوں نہیں کرتے, اس صورت کی تلقین کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ نہیں انیل منکر نہیں ہے ان کے پاس, امر بالمعروف نہیں ہے, نہیں انیل منکر نہیں ہے, اور پھر اس کی وجہ سے خود بھی بگڑتے چلے گئے. وما یفعلوا من خیر فلن یکفروا, وہ جو ذرہ برابر بھی خیر کریں گے تو اس خیر کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا. فلن یکفروا, اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. واللہ علیم بالمتقین, اہل تقوی سے اللہ تعالیٰ پوری طرح واقف ہے. رہی ان کی سرگرمیاں اسلام کے خلاف, رہی ان کی کوششیں اللہ کا دین نہ پھیلے, اللہ کا دین دب جائے, ختم ہو جائے, نہیں, یہ نہیں ہونے والا. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا.
أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ان منکرین کا عالم یہ ہے کہ ان کی دولت، ان کی اولاد ان کو اللہ کے حکم سے بے نیاز نہیں کر سکے گی، یہ آگ والے ہوں گے، ہمیشہ اس پہ پڑے رہیں گے. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سرور أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكتهم. جو کچھ وہ اس دنیا کی زندگی کے لیے خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ بڑی محنت کے ساتھ انہوں نے کھیت بنایا، کھیت لگایا، درخت لگایا یا باغبانی کی، باغ بالکل زبردست قسم کا آم کا باغیچہ، پھلوں کا باغیچہ. لیکن ہوا کیا کہ اس میں ایک آندھی آئی جس میں پالے تھے، برف کے بڑے بڑے ٹکڑے تھے. فیہا سرور اصابت حرث قوم، ظالم لوگوں کی کھیتی پہ وہ برس پڑی جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر رکھا تھا، وہ پوری کی پوری کھیتی تباہ برباد ویران ہو گئی. وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون. اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، آخرت کی تیاری نہیں کرتے اور دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں. اسلام کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف نازارائی کرتے، سمجھتے ہیں ان کی دولت کام آئے گی، سمجھتے ہیں ان کی اولاد کام آئے گی، تو ان کی اولاد جوان ہوتے ہی ماں باپ کو لے جا کے وہ فوج میں ڈال دیتی. تو جب زندگی میں کام نہیں آنے والی ہے تو موت کے بعد کیا کام آنے والی ہے؟ کوئی کام آنے والی نہیں ہے. اور ان کا عالم یہ کہ ان کی دولت کا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایسی ایک بیماری ان پر گزرتی ہے کہ پوری زندگی کا بچا کچا سماج اس میں خرچ ہو جاتا ہے. اس کے بعد ٹھیک مانگتے ہیں، اس کے بعد کہیں کے رہ جاتے ہیں، اس کے بعد حکومت کے رحم و کرم پر وہ کھڑے رہ جاتے ہیں. اس کے بجائے اسلام کی دولت، ایمان کی دولت، عمل صالح کی جو دولت ہوتی ہے اس میں دیکھیے آخری عمر میں کتنی مقبولیت ہوتی ہے، کیسی اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمت ہوتی ہے، کیا اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرماتا ہے. لیکن انسان ہے کہ ان حقیقتوں کو سمجھنے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہے. انسان کا عالم یہ ہے کہ ہوتے عاجل نرد چاہیے، جلدی چاہیے، آخرت موت کے بعد بہت دیر ہے، ابھی جو سامنے ہے وہ چاہیے، جس کی وجہ سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ظلم نہیں فرماتا، ولكن انفسهم يظلمون. خود لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا. ایک ایسا اللہ تعالیٰ کا حکم جو اس سے پہلے بھی سورۃ البقرہ میں دوسرے الفاظ میں گزرا، وہاں اولیاء کا لفظ ہے، یہاں بھی بطانتن کا لفظ ہے. انشاءاللہ اس میں وضاحت کروں گا کہ اپنے لوگوں کو چھوڑ کر، اہل ایمان کو چھوڑ کر اہل کفر پر تکیہ کر لینا، بے سنی پہ بھروسہ کیے ہوئے بڑی کارساز کام بنانے والے فرمانے یہ کیفیت نہ پیدا کرو. اے ایمان والوں، نہ بناؤ بطانۃ من دونکم، اپنا ہمراز، کارساز، کام بنانے والا ساتھی اہل ایمان سے ہٹ کر وہ لوگ لا یعلونکم خبالا، جو تمہاری بربادی تباہی میں کوئی کسر اٹھا کر نہیں رکھتے، جہاں موقع ملتا ہے پین کرتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں. ان کو تم اپنا آسان نہ سمجھو. بطانتن کے اصل معنی ہوتے ہیں، پرانے لوگ ذرا جلدی سمجھ جائیں گے، استر، شیروانی میں استر ہوتا تھا. آج کل کی شیروانی نہیں ہے، یہ جو کوئی کرتے ہیں. پہلے کی جو شیروانی ہوتی تھی اندر استر ہوتا تھا، تو استر کو بطانہ کہتے ہیں. اصل جو اندر کا کپڑا ہوتا ہے جو آپ کے باڈی سے، آپ کے جسم سے لگتا ہے، اس کو بطانتن کہتے ہیں. اتنی پیاری پرانی تعبیر ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنے سے ہٹ کے غیروں کو اپنا اندرون نہ بناؤ، امراض نہ بناؤ، سینے میں جگہ نہ دے دو، دل میں جگہ نہ دے دو. ایمان والوں پہ بھروسہ کرو. اگر اس نصیحت پر عمل کرتے ہمارے ممالک پیٹرول ابھر رہا ہے اور تقریباً ایک صدی ہو رہی ہے. 1918 سے جو پیٹرول نکلا تو ایک صدی سے زیادہ ہو گیا، لیکن انہوں نے اپنا لشکر نہیں بنایا، اپنے سولجر نہیں بنائے، اپنی آرمی نہیں بنائی، اپنی نیوی نہیں بنائی، اپنے ایئر فورس نہیں بنائے. کیا بطانۃ من دونکم، دوسروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو پچھلے پریزیڈنٹ صاحب نے کیا کہا تھا،
میں چاہوں تو 15 منٹ میں ان کے ہوا نکال دوں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ ان عرب لوگوں کے سلسلے میں تبصرہ کرتے ہوئے وہ اگر اعلان کہتا ہے، خیر اللہ تعالیٰ نے اس کو شکست دے دی، خط الحواس بنا ہوا ہے، تو اپنے ملک میں مجرم بنا پھر رہا ہے۔ لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ اس نے کہا تھا کہ 15 منٹ کے لیے اپنے آگے ہٹا دو تو یہ کہیں کے نہیں رہ جائیں گے۔ اتنے ذلیل خواب اللہ تعالیٰ نے ان کی اتنی بڑی نعمت دی، اگر تم 100 سالوں میں کوشش کرتے تو دنیا بدل گئی ہوتی، تو اس دنیا کی قیادت کر رہے ہوتے، لیکن بطانۃ من دونکم منی کے اوپر تکیہ کیے ہوئے، ہر چیز لگژری چیزیں آرام دہ فرانس سے آنا ہے، ہتھیار امریکہ سے آنا ہے، یہ وہاں سے آنا ہے، وہ وہاں سے آنا ہے، خود کچھ نہیں نکمے پڑے رہتے، اور جو ان کے گھروں میں جا کے محنت کر کے ان کے گھروں کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو کفیل بن بن کے ستاتے ہیں، ان کی تنخواہیں روک لیتے ہیں، ان کے ساتھ بے عزتی کا معاملہ، غلاموں جیسی کیفیت، یہ ساری چیزیں آج ان کو ذلیل و رسوا کی ہوئی ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ کوئی وقت آئے گا کہ 15-20 منٹ میں ان کا حشر برا ہو جائے گا، حکومت ختم، ان کے محل ویران ہو جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے محل جب ویران ہوتے ہیں تو اسلام آباد ہوتا ہے، پھر اللہ کے دین کو تقویت ملتی ہے، پھر اللہ کے نیک بندوں کو ابھرنے کا موقع ملتا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، یہ حکومتوں کے مٹنے سے اسلام نہیں مٹنے والا، اسلام تو ایک حقیقت ہے۔ تو ساری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں نا کیسے نمایاں ہو رہا، کیسے لوگ دن بدن قوانین بنا رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، فورس استعمال کر رہے ہیں، ایجنسیاں لگائے ہوئے ہیں، سرمایہ لگائے ہوئے ہیں، دولت لگائے ہوئے ہیں، لیکن قابو میں آنے والی چیز نہیں ہے، یہ تو ہوتا رہے گا۔ تمہارے گھر کی چھت گر رہی ہے تو تم پڑوسی جس کے گھر کی چھت مضبوط ہے اس کے سلسلے میں بٹ بٹ کرو گے تو کیا ہونے والا ہے؟ یہاں سے نکل کے لوگ وہیں بھاگیں گے۔ اپنی چھت ٹھیک کرو نا، اپنا گھر ٹھیک کرو، اپنا دین فرسودہ، خیالات فرسودہ، اعتقادات بکواس، اس کے بعد چاہو گے نئی نسلیں تمہارے دین پر برقرار رہے، ہونے والا نہیں ہے۔ ان کو خود ان کی اپنی خامی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ دیکھو اپنے سے ہٹ کر من دونکم دیگر لوگوں کے آسرے پر زندگی بسر کرنے کی کوشش نہ کرو۔ پھر وضاحت کر دو، آپ کا کلیگ ہو سکتا ہے، بزنس پارٹنر ہو سکتا ہے، آپ کا پڑوسی ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، سب کے ساتھ اس میں سلوک کرنا، ملازم ہے تو اس کے ملازمت کے حقوق پورے دینا، پڑوسی ہے تو اس کے ساتھ خیر سگائی کا معاملہ کرنا، اگر وہ ساتھی ہے دفتر میں تو جتنا اس کا حق ہے وہ حق دیتے رہنا، سب کے ساتھ اچھا سلوک اخلاق کے ساتھ، لیکن بطانۃ من دونکم استر نہ رکھو، استر سینے کے اندر نہ رکھو، بار بار وہ تمہارے گھر میں بے محابہ داخل ہو، تمہاری عورتوں کے ساتھ بیٹھ کے اور تمہارے اندرونی پورے نظام کو لے کے تو وہی انکم ٹیکس والوں کا ریٹ کرائیں گے، وہی تمہاری کمپنیوں کو نیچے بٹھا دیں گے، وہی تمہارے خاندان میں کفر اور شرک کو داخل کر دیں گے۔ سمجھو اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والوں عقل کے ناخن اور شعور کے ساتھ زندگی بسر کرو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، کہ غیر ایمان والوں کو اپنا ہمراز نہ بناؤ، اپنا آسرا نہ بناؤ، اپنا اندرونی ساتھی نہ بناؤ، قلبی ساتھی نہ بناؤ، کیوں؟ لا یعلونکم خبالا، کہ وہ تم کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا کر نہیں رکھیں گے، نہ ہوگا نقصان تم کو پہنچائیں گے، ودوا ما عنتم، جس سے تم کو تکلیف ہوتی ہے اس سے ان کو خوشی ہوتی ہے، جہاں کوئی تم کو تکلیف پہنچی ان کے دل میں سنا آ گئے نا، خون آ گیا پہاڑ کے نیچے، درد البغضاء من افواہہم، کبھی کبھی ان کے منہ سے بھی نفرتیں نکل پڑتی ہیں، جیسے ہی موقع ملتا ہے ان کے منہ سے جو نفرتیں نکلتی ہیں وہ سنیے، آپ ڈبیٹ میں سنیے، ان کی تقریروں میں سنیے، وما تخفی صدورہم اکبر، اور ان کے سینوں میں جو تمہاری دشمنی چھپائے رکھی وہ تو بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، تو تمہارے وجود کو گوارا نہیں کرتے، تو تم کو ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، وہ تو تم کو مٹا دینا چاہتے ہیں، اور تم ہو گے ان کو اپنا دوست سمجھتے ہو۔ فَبَيَّنَ لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ، بے شک ہم
اپنی آیاتوں کو کھول کھول تو بیان کرتے ہیں، مگر شرط کیا ہے؟ ان کو تو تعقلون، عقل مند ہو تو سمجھو گے، عقل مند نہیں ہے تو پھر کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں انتم اولئک تحبونہم، تمہارا عالم یہ کہ ان پہ جان نچھاور کر رہے ہو، ان سے محبت کر رہے ہو، تو تمہارے ملک آتے ہیں تو تم ان کو سونے کی تلوار دیتے ہو اور سونے کا ہار پہناتے ہو اور بڑی سلامی دیتے ہو، دیوانے ہو جاتے ہو، ولا یحبونکم، اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے، تم جب ان کے ملک جاتے ہو تم کو ذلیل کرتے ہیں، جب تم ان کے ملک جاتے ہیں تمہارا لباس اتروا دیتے ہیں، جب تم ان کے ملک جاتے ہیں وہ تمہارا استعمال نہیں کرنے دیتے۔ ذرا سمجھو، عقل سے سمجھو یہ ساری چیزیں، اتنا اللہ تعالیٰ نے شعور کی تربیت کی۔ تحبونہم، تم ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، لیکن وہ تم کو پسند نہیں کرتے، کراہیت ہے، نفرت ہے۔ وتؤمنون بالکتاب کلہ، تمہارا عالم یہ ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، الحمدللہ، تورات کو تورات کہتے ہو، انجیل کو انجیل کہتے ہو۔ ایک بدکار گناہگار دین بیزار مسلمان کی مثال دیجیے جس نے بائبل کو جلایا، ایک مثال دیجیے، گیتا کو جلایا ہو، لیکن تم بار بار جلاتے ہو، قرآن مجید کو جلاتے ہو، پھاڑتے ہو، بے حرمتی کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ ریئیکشن میں اگر مسلمان کرے تو کیا کرو گے؟ لیکن الحمدللہ نہ مسلمان کرتا ہے نہ کرے گا، نہ اس کی ہم اس کو دعوت دیتے ہیں۔ حالانکہ چلیے غیر مسلم ملکوں میں نہیں، اسلامی ملکوں میں تو کر سکتے ہیں نا، لیکن آپ نے دیکھا کبھی کسی مسلمان نے کیا بائبل کو کھڑے جلا رہا ہو؟ نہیں جلاتا ہے، نہیں، تربیت نہیں ہے، اس کے رسول نے اس کو نہیں بتایا، یہ نہیں تربیت دی، اس کی کتاب نے، اللہ کی کتاب نے یہ تربیت نہیں دی، احترام کی تربیت دی۔ فرمایا تم تو ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، تمہاری کتاب کے ساتھ بدتمیزیاں کرتے رہتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، امتحان یہ قریب رہیں گے تو بڑے نرم اور کہیں گے نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب اکیلے ہوں گے تو اپنی انگلیوں کو مارے غیظ و غضب اور نفرت کے دانتوں تلے دباتے چباتے ہو، ہاتھ کاٹتے ہو۔ افوا کے معنی ہوتے کترنا، کاٹنا، انامل کہتے ہیں انگلیوں کو، تو اپنی انگلیوں کو کاٹ لیتے ہیں ہمارے غیظ کے، جلن کے، جلسی کے۔ کل مسلمانوں کو بھی کہو منہ تو بھی کو مرو، تو اپنے غیظ، غضب، نفرت، حسد کی وجہ سے تم مرو، ہم کو کیا نقصان ہونے والا؟ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سینوں میں۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، جو کوئی تم کو فتح ملتی، کامرانی ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، اس سے وہ ان کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، تم پر کوئی مصیبت آ جائے، بیماری آ جائے، پریشانی آ جائے، یفرحوا بہا، سے وہ خوش ہوتے ہیں، اس سے ان کو خوشی ہوتی ہے، فراحت کرتے ہیں وہ۔ لیکن یاد رکھو یہ ان کی سازش ہے، ان کی مکاریاں، یہ نقصان پہنچانے کی کوشش ہے، ہمارے دل کو تکلیف پہنچانے کی کوشش ہے، اور یہ ساری دین اسلام کے خلاف مہادارائی، یہ سب کا جو تمہارے پاس ایک لاہیول ہے، ان سب سے مقابلے کے لیے جو تم کو فارمولا دیا جا رہا ہے وہ یہ تصویر و ثابت قدم رہنا، اللہ کے دین پر ثابت قدم رہنا۔ جتنا ثابت قدم رہو گے اتنا وہ جنت کے بارے گے، اور تقوی اختیار کرتے رہنا، تم گناہوں کی طرف مائل نہ ہونا، تم نیکیوں پر عمل کرتے رہنا۔ تم یہ نہ سمجھنا میں ان کے ساتھ بیٹھ کے شراب پیوں گا تو ان کا دل میرے سلسلے میں ڈال پڑ جائے گا، غلطی سے اس غلط فہمی میں نہ پڑنا، تو وہ اپنی نماز پر قائم رہنا، تو حق حلال پر قائم رہنا، تو نیکیوں پر قائم رہنا، تو اپنے دین پر قائم رہنا، گھر اس کے تقویٰ تمہارے اندر رہنا، ان تصویروں وتتقوا، تقویٰ رہنا چاہیے، اور ہر ناپسندیدہ چیز سے بچنے کا نام تقویٰ ہے، اللہ کی فرمانبرداری کا نام تقویٰ ہے۔ ہر وہ چیز جو ایک مسلمان کے اسلام کے خاص کو نقصان پہنچاتی ہے اس سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ ہر اللہ تعالیٰ کی سزا، غیظ، غضب اور اس کی نافرمانی سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ اور پھر اس تقوی پر قائم رہنا یہ نہیں وقتی ہو رمضان المبارک کے اندر نہیں، ہمیشہ تقوی پہ ثابت قدم، صبر کے ساتھ آزمائشیں سہتے ہوئے قائم رہنا،
اگر تمہارے اندر یہ صفتیں ہیں، یہ دو باتیں آ گئی، لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی ساری سازشیں تو اثر نہیں کریں گی۔ ڈیفینس کا سسٹم اچھا ہے، باڈی اچھی ہے، مضبوط ہے، ان کو کورونا کچھ نہیں کرے گا۔ ساری بیماریاں اس وقت یاد رکھیے لگتی ہیں جبکہ انسان کا اندرون کا نظام کمزور رہتا ہے، تو ڈیفینس کا سسٹم ہے، امیونٹی جس کو آپ کہتے ہیں۔ تمہاری امیونٹی یہی ہے، ثابت قدمی اور تقویٰ، یہ دو تمہارے ہتھیار ہیں اگر تمہارے پاس ہے کہ کسی مکار کی مکاری سازش کرنے والی کی سازش کارگر نہیں ہوگی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو کنٹرول میں کیے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی، اللہ تعالیٰ اس کو قابو میں رکھے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو بے قابو نہیں ہونے دے گا۔ تم کو کامیابی ملے گی، فتح ملے گی، کامیابی ملے گی، جیسے غزوہ احد میں ملی تھی، کامیاب ہو گئے تھے۔ لیکن تمہارے اندر سے ثابت قدمی تھوڑی سی ٹکی، تھوڑی سی بہت کم۔ ہمارے مقابلے میں تو ہم جتنے جلد باز ہیں اور جتنا احکام رسول کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے مقابلے میں تو یہ سب کی 1% بھی نہیں تھی، لیکن تمہاری کامیابی شکست پر بدل گئی۔ تو ذرا سوچو، تقوی میں برقرار رہنا، ثابت قدم رہنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا کتنا اہم ہے۔ آگے میں نے عرض کیا تھا کہ اب موضوع سکون بدلے گا اور غزوہ احد کا اللہ تعالیٰ بہت لمبا تذکرہ فرمائے گا، اور اس سے جو سبق ملتے ہیں، ہماری جو تربیت ہوتی ہے وہ تربیت کے پہلو کو نمایاں کیا جائے گا انشاءاللہ، اس کی وضاحت عہدہ اتوار سے شروع ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔